اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین الاخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی ان کا درد کوئی انہی سے پوچھے کہ وہ کس احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک احساس محرومی ہر وقت ان کو کھایا جاتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی باتیں بھی ان کو سننا پڑتی ہیں۔ ایسے جوڑے بیچارے ڈاکٹری علاج بھی کرواتے ہیں اور جو بھی آسرا ملے اس کا سہارا لے کر اولاد مانگتے ہیں، لیکن دامن امید خالی رہتا ہے۔ ایسے تمام جوڑوں کے لیے آج ہم قرآن پاک سے ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آئے۔ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ دوستوں، ہم نہ صرف بے اولاد حضرات کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں بلکہ ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے جو اولاد نذیرہ کے خواہش مند ہیں۔ وظیفے کے حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ہم آج کے ٹاپک کی تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم ہے یا اس کے یہاں جلدی اولاد نہ ہو تو میاں بیوی بیچارے دونوں ہی کو اپنی ازواجی زندگی خطرے میں نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ خواتین کو تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی بیچارے علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس اور کبھی تعویذ گنڈے والوں کے پاس، اور اس طرح کے غیر شرعی معاملات میں پڑ کر اپنا ایمان بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہے دونوں یعنی بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہے پانچ کر دیتا ہے، اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ پیارے دوستوں، اولاد کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ زمین اور آسمانوں کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور بنائے۔ اب قرآن کریم کا یہ قول اللہ کا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں ان آیات پر یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ ہی سے اولاد کی طلب رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جب اولاد کی طلب ہوئی تو انہوں نے صرف اور صرف اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو صاحب اولاد کر دیا، اور ہمارے لیے نشانی بنایا کہ ہم بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے قرآن ہی سے مجرب وظائف لے کر آئیں جو کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے جو بیٹوں کی طلب میں ہے۔ یہ وظائف قرآن کریم میں سے بزرگان دین کی تجویز کردہ ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی ان کو کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر خلوص دل کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے خزانوں سے ضرور فیض یاب ہوگا۔ دوستوں، ایسے افراد جن کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور ان کو بیٹی کی خواہش ہے، یا پھر ایسی شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے ان کی خواہش ہے کہ ان کے یہاں اولاد نذیرہ نصیب ہو، تو وہ یہ وظیفہ ضرور نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا۔ پیارے دوستوں، وظیفہ بہت ہی آسان ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، بس وظیفہ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ضرور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ دوستوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی وقت، کوئی وقت اس کے لیے مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح
ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھنی ہے، جو کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا حصہ ہے۔ اس عمل کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے اور اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ اس پر پھونک مار دیں تو پھر وہ آدھا گلاس آپ نے پی لینا ہے اور آدھا گلاس آپ کے شوہر کو پلانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ دوستو، وظیفہ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھنی ہے، جو کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس عمل کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ اس پانی پر پھونک مار دیں تو وہ آدھا گلاس پانی آپ نے پینا ہے اور آدھا گلاس پانی اپنے شوہر کو پلا دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے اور آپ نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ذات تو آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں۔ یہ الفاظ وظیفے کا حصہ ہیں، دعا میں ان الفاظ کو کہنا بھی وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے شوہر نے حضرت زکریا والی دعا چلتے پھرتے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ایسی مقبول دعا ہے کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ کریم سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ایک ہی نشست میں آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اب اس عمل کے نتائج دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے دعا کریں گے، اور یہی عمل اگر کوئی بے اولاد جوڑا کرے تو اسے اولاد کی نعمت کے ساتھ ساتھ اولاد نرینہ بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں اور ان حضرات کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن کو لگتا ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔